وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. قال حدثنا أحمد بن أشكابة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. آج کی یہ مجلس اور محفل اپنی نوعیت کے اعتبار سے بہت ہی منفرد اور بہت ہی مقدس اور بہت ہی مبارک مجلس ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایسی مجلس میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی ہے. اس کے اوپر ہم جتنا بھی اپنے خالق اور مالک کا پروردگار کا شکریہ ادا کریں کم ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس مجلس کے اندر آئے ہیں، لیکن ہم اور آپ سب یقین کریں کہ ہم آئے نہیں ہیں بلکہ لائے گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اپنی مصروفیات سے اور اپنی مشغولیتوں سے نکال کے یہاں پہنچایا ہے. کسی شاعر نے ایسے ہی موقع پر کہا ہے میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس مبارک مجلس کے اندر لایا ہے، اس پر بھی ہم اللہ تبارک و تعالی کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس مجلس میں ابھی آپ حضرات نے دیکھا کہ معہد ملت کے میں زیر تعلیم بچوں نے قرآن پاک بھی ختم کیا اور عالمیت کا 7 سالہ نصاب پورا کرنے کے بعد بخاری شریف کو بھی ختم کیا ہے. قرآن پاک کا ختم کرنا یہ بھی بڑی خیر و برکت کا باعث اور ذریعہ ہے، اور بخاری شریف کو ختم کرنا یہ بھی بڑی خیر و برکت کا ذریعہ ہے. جس طریقے سے قرآن پاک کے ختم پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایسے ہی بزرگان دین کا یہ آزمودہ اور مجرب طریقہ ہے کہ بخاری شریف کے ختم پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اکثر بلاؤں کو مصیبتوں کو دفع کرنے کے لیے اور اپنی مرادوں کو پورے کرنے کے لیے اپنی حاجتوں کے تکمیل کے لیے ہمیشہ سے
علماء کرام کا اور بزرگان دین کا بخاری شریف کے ختم کرنے کا بھی معمول رہا ہے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام پاک ہے قرآن کی شکل کے اندر جو ہمارے سامنے موجود ہے اس کا بھی ختم ہوا اور بخاری شریف کا بھی ختم ہوا ہے۔ اس اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کی یہ مجلس جو ہے قران السعدین ہے، دو سعادتوں کا اس میں اجتماع ہو رہا ہے۔ قرآن بھی ختم ہوا اور بخاری شریف بھی ختم ہوئی، اور بخاری شریف یہ در حقیقت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مجموعہ ہے۔ قرآن پاک کلام اللہ ہے، اور ہم جس کتاب کے بارے میں زیادہ سے زیادہ یقین کے ساتھ میں یہ کہہ سکیں کہ وہ کلام رسول اللہ ہے وہ یہی بخاری شریف ہے۔ قرآن پاک یہ کلام اللہ ہے اور بخاری شریف یہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہم نے پورا کیا اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو بھی ہم نے پورا کیا ہے۔ اس اعتبار سے یہ موقع جو ہے دعا کی قبولیت کا اور دعا کی اجابت کا ہے۔ قرآن پاک یہ اللہ کا کلام ہے اور بخاری شریف یہ کلام و رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں، بلکہ قرآن یہ در حقیقت اصل اول ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام یعنی احادیث مبارکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ یہ سب اصل ثانی ہے۔ قرآن پاک در حقیقت متن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو ہے وہ اس کی شرح ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ قرآن میں خود اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی کس طریقے سے کر رہا ہے وہ سب ہمارے سامنے ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بچے، ایسے چھوٹے چھوٹے بچے کہ جن کو دیکھ کر یہ گمان بھی نہیں ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ بھی ان کو یاد ہوگا کہ نہیں، لیکن وہ پورا قرآن از اول تا آخر اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتے ہیں۔ قرآن کے معانی اور مطالب سے ان کو کوئی واقفیت نہیں ہے، قرآن کے معانی کو جانتے نہیں، قرآن کے ترجمے کو جانتے نہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن کو محفوظ کر لیتے ہیں، اور اتنا زیادہ محفوظ کر لیتے ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ بہت سے حافظ قرآن کو دیکھا گیا ہے کہ وہ سوئے ہوئے رہتے ہیں اور پھر وہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ بعض حضرات تو پوری سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں، بعض لوگ جو ہے پارہ دو پارہ بھی نیند کے اور خواب کی حالت کے اندر پڑھ لیتے ہیں۔ یہ جو ہے قرآن پاک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اس کا اعجاز ہے، اس کی کرامت ہے، اس کی فضیلت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا کوئی قول یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بات پیش کریں، جیسے صحابہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے ہی جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے بعد ارشاد فرمائی ہے، تو اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ وہ حدیث جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قال اللہ تبارک و تعالی کہا ہے، اس حدیث کا عام احادیث سے رتبہ بہت ہی بلند اور بہت ہی بالا ہوتا ہے۔
تو ایسے ایک حدیث قدسی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمہارے اوپر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے، وَأَنزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ، میں نے آپ کے اوپر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے کہ جس کو پانی نہیں دھو سکتا، جس کو پانی نہیں دھو سکتا۔ قرآن پاک کی خصوصیت ہے کہ اس کے حروف اگر پانی کے اندر ڈالے جائیں تو مٹتے نہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب ان حروف کا نقش کسی کے سینے کے اوپر قائم ہو جاتا ہے، ثبت ہو جاتا ہے، تو پھر اس شخص کو آپ جو سات سمندر کے اندر جو اگر گوتا دیں تو ختم نہیں ہو سکتا، وہ بہرحال باقی رہتا ہے۔ آپ حضرات نے شاید یہ سنا ہو کہ جب ہندوستان کے اوپر انگریزوں کی حکومت کا قیام ہو گیا اور انگریزوں کی حکومت یہاں قائم ہو گئی، انگریزوں کا تسلط پورے طور سے یہاں پر جاری اور ساری ہو گیا، تو انگریزوں نے اپنی حکومت کے اور اپنی سلطنت کے بلبوتے کے اوپر بہت سے راہبوں کو اور پادریوں کو کھڑا کیا عیسائی مذہب کو اس ملک کے اندر پھیلانے کے لیے۔ چنانچہ بڑے بڑے پادری اور بڑے بڑے راہب وہ آتے تھے سامنے اور مسلمانوں کے مجمع میں تقاریر کرتے تھے، اور تقریر کرنے کے ساتھ تقریر کر کے ان کے ایمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے تھے اور اپنی عیسائیت کی تبلیغ کرتے تھے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو عیسائی بنانے اور اسلام سے منحرف اور برگشتہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، مناظرے کرتے تھے ادھر ادھر۔ اور ان پادریوں کا مقابلہ جو ہے ہمارے علماء کرام نے ہر محاذ کے اوپر ہر میدان کے اندر کیا، اور ہر میدان کے اندر ان کے چھکے چھڑا دیے، اور ان کی ہر بات کا جواب دندہ شکن طریقے پر ہمارے علماء کرام نے ان کو دیا ہے۔ انہی پادریوں میں سے ایک مشہور پادری پھنڈر تھا، وہ ایک مرتبہ پانی پت کا جو بہت ہی مشہور حفظ قرآن کا مرکز تھا، اس مرکز کے اندر ایک مرتبہ آیا، اور وہاں کے استاذ مولانا لقاء اللہ عثمانی جو جمعیت علماء کے بہت عظیم لیڈر ہوئے گزرے ہیں، ان کے سامنے یہ بات رکھا کہ حضرت مولانا، آپ تو جانتے ہیں کہ ہندوستان کے اوپر انگریز بہادر کی حکومت قائم ہو چکی ہے۔ تو مولانا نے کہا کہ ہاں، اس میں کیا شک ہے، انگریزوں کا تسلط تو قائم ہو چکا ہے۔ تو کہا کہ مولانا، یہ تو بالکل آسان بات ہے کہ جس کی حکومت ہوتی ہے اسی کا مذہب چلتا ہے۔ تو مولانا نے کہا کہ ہاں، یہ بات بھی بہت مناسب ہے کہ جس کی حکومت اسی کا مذہب چلتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مولانا، اب انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی اور انگریزوں کا مذہب عیسائی ہے، لہذا اب عیسائی مذہب اس ملک کے اندر چلے گا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب اس کے ملک کے اندر نہیں چلے گا۔ تو مولانا نے کہا کہ ہاں، آپ کی بات تو بہت مناسب ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو پادری نے کہا کہ پھر یہ کرنا چاہیے کہ ہم دوسرے تمام مذاہب کو مٹا دیں اور عیسائی مذہب کو ملک کے اندر پھیلائیں۔ مولانا نے کہا کہ بہت مناسب بات ہے، تو اب کیا کرنا چاہیے، کیا تدبیر ہے اس کے لیے؟ تو اس نے کہا کہ اس کے لیے سب سے بڑی تدبیر تو یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے مذہب اسلام کو ختم کرنے سے آغاز کریں، اور مذہب اسلام کی جو بنیادی کتاب ہے قرآن پاک، اس کو دنیا سے بالکل ختم کر دیں، سارے قرآنوں کو جمع کر کے دریا برد کر دیں یا نظر آتش کر دیں۔ تو مولانا نے کہا کہ بہت مناسب بات ہے، اور میں جتنے بھی قرآن میرے مرکز کے اندر ہے، میرے مدرسے میں سب آپ کے سامنے ڈھیر کر دیتا ہوں، آپ لے جائیے، اور میں مسلمانوں میں اعلان کر دوں گا کہ جس کے پاس جتنا بھی قرآن ہے وہ سب قرآن جو ہے وہ لا کر آپ کو دے دیں، اور آپ پھر ان تمام قرآنوں کو دریا برد کر دیں، نظر آتش کر دیں۔ پادری پنڈر کا چہرہ خوشی اور مسرت سے چمکنے اور دمکنے لگا کہ میری تدبیر تو بہت آسانی سے کارگر ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ اچھا مولانا، آپ کے مدرسے میں جتنے قرآن ہوتے سب جمع کر دیجئے۔ مولانا نے اپنے مدرسے کے جتنے بھی قرآن تھے تمام قرآنوں کو
ان کے سامنے لا کے ڈھیر کر دیا اور اپنے طلبہ کو بھیج کر کہا کہ دیکھو جاؤ فلاں مسجد کے اندر اتنا قرآن ہے وہاں سے لے کے آؤ، فلاں مسجد کے اندر اتنا قرآن ہے وہاں سے لے کر آؤ۔ سارے قرآنوں کو حضرت مولانا جمع کر کے پادری کے سامنے اکٹھا بنا کر دے دیا اور کہا کہ پادری صاحب لے جائیے۔ بہت خوش ہوا اور پادری جانے لگا، مشہور پادری پھنڈر، وہ جانے لگا۔ تو مولانا جب وہ جانے لگا تو مولانا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھایا اور کہا کہ پادری صاحب ابھی آپ تشریف رکھیں، ابھی جا نہیں سکتے ہیں آپ، ان قرآنوں میں سے ایک قرآن آپ نکالیے۔ چنانچہ اس نے جو اس میں سے ایک قرآن نکالا اور مولانا نے اپنے مدرسے کے ایک چھوٹے سے طالب علم کو جو 7-8 سال کا تھا اس کو بلایا اور کہا کہ ماں آپ یہ قرآن کھولیے۔ چنانچہ پادری پھنڈر نے قرآن کھولا تو اس میں سے سورہ اعراف نکلی۔ مولانا نے کہا کہ سورہ اعراف پڑھو۔ وہ جو چھوٹا سا طالب علم تھا اس نے سورہ اعراف پڑھنا شروع کر دیا، 1 رکوع پڑھا، 2 رکوع پڑھا۔ تو مولانا نے کہا کہ اچھا بس۔ پادری سے کہا کہ پادری صاحب اس قرآن کے اندر جو لکھا ہے اس لڑکے نے وہی پڑھا یا اس کے اندر کچھ فرق کیا؟ تو اس نے کہا کہ واللہ خدا کی قسم ویسے ہی پڑھا جیسا اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ نہیں ذرا اچھے جگہ سے غور سے دوبارہ سن لیجئے، کیا کوئی حرف چھوڑا تو نہیں، زیر زبر کے اندر کوئی مسٹیک تو نہیں کیا، کوئی غلطی تو نہیں کیا، یہ سب کو دیکھ لیجئے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، جیسا اس کے اندر لکھا ہوا ہے ویسے ہی اس نے پڑھا ہے، ذرہ برابر بھی کہیں کوئی فرق نہیں کیا۔ اچھا کہا کہ آپ دوسری جگہ سے کہیں کھولیے۔ آپ دوسری جگہ سے کھولا تو سورہ طلاق نکلی۔ پھر اس طالب علم نے کہا کہ پڑھو جی سورہ طلاق۔ اب نے سورہ طلاق جو پڑھنا شروع کر دیا، 29ویں پارے کے سورہ طلاق ہے، 28ویں پارے کے سورہ طلاق ہے، اس نے پورے سورہ طلاق جو 2 رکوع کیا پڑھ کر سنایا۔ پھر پادری نے پوچھا، مولانا نے پوچھا پادری سے کہ جو اس قرآن کے اندر جو کچھ لکھا ہے اس لڑکے نے وہی پڑھا یا کچھ فرق کیا؟ تو کہا کہ نہیں، جیسا اس قرآن کے اندر لکھا ہے ویسے ہی پڑھا، اس نے ذرہ برابر فرق نہیں کیا۔ تو مولانا نے کہا کہ حضرت پادری صاحب آپ ساری ہندوستان کے تمام قرآنوں کو، بلکہ ساری دنیا کے سارے قرآنوں کو آپ جمع کر لیں، نظر آتش کر دیں، دریا برد کر دیں، لیکن ان حفاظ کرام کے ذریعے پھر میں اتنا ہی قرآن بلکہ اس سے زیادہ قرآن دنیا کے لیے پیش کر دوں گا۔ آپ جو ہے قرآن کو دنیا سے مٹا نہیں سکتے۔ پادری وہاں سے مایوس اور حسرت زدہ ہو کر لوٹا اور جا کر آگرہ کے اندر اس نے یہ ایک اعلان کیا کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت سے مردوں کو زندہ کیا، تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو زندہ کیا ہو تو بتاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے تو جناب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے کہیں زیادہ فوقیت رکھتے ہیں۔ ایک چیز کے اندر پہلے سے جان تھی، پہلے سے روح تھی، پھر اس کے اندر روح پیدا کر دینا، جان پیدا کر دینا، یہ آسان بات ہے، لیکن جو چیز بے حس ہو، بے روح ہو، بے جان ہو، اس کے اندر روح اور جان احساس کا پیدا کر دینا، یہ کمال کی بات ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بے حس چیزوں کے اندر جان پیدا کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ میں مکہ معظمہ کے اس پتھر کو ابھی بھی جانتا ہوں کہ جب میں اس پتھر کے پاس سے گزرا کرتا تھا تو وہ پتھر مجھے سلام کرتا تھا۔ پتھر سلام کرتے تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ احد پہاڑ یہ ایک ایسا پہاڑ ہے کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ پہاڑ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، پتھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، تو ذی روح اور جاندار چیزوں کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ تو کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے، جبکہ غیر جاندار اور بے جان اور جس کے اندر روح نہیں ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو جہل
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ میں کی ایک گلی کے اندر مل گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے, وہ آیا ادھر سے, مل گئے, دونوں آمنے سامنے ہوئے. ابو جہل کے ہاتھ میں اس وقت چند کنکریاں تھیں, چند کنکریوں کو لے کے چل رہا تھا. معلوم نہیں اس کا کیا ارادہ رہا ہوگا کہ چل رہا ہے اور ہاتھ میں چند کنکریاں لیے ہوئے ہے, جا رہا ہے. شاید اس کا یہ ارادہ رہا ہو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی راہ میں ملیں گے مجھ کو تو میں ان کنکریوں سے ان کی خبر لوں گا. لیکن جب آمنا سامنا ہوا تو بات دوسری ہو گئی. اس نے کہا, ابو جہل نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ کے نبی ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس میں کیا شک ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ نے فرمایا اس میں کیا شک ہے, میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ نے مجھے اپنا نبی اور رسول بنایا ہے. تو اچھا, تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو یہ کنکریاں جو میرے ہاتھ میں ہیں, اگر وہ اس بات کی گواہی دے کہ آپ واقعی اللہ کے سچے اور برحق پیغمبر رسول ہیں تو آپ اس کو کر کے بتائیے, میں اس کو مان لوں گا. یہ کہا اس نے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ بات بہت آسان تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کنکریوں کے اندر پھونک مارا اور کہا کہ بولو میں کون ہوں. تو کنکریاں جو ہے پڑھنے لگیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. کنکریوں میں سے آواز آنے لگی کلمہ پڑھنے کی. اس سے بڑھ کر معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں سے زیادہ حیرت انگیز اور تعجب خیز ہیں. لیکن بس اس نے ایک بات کہنی تھی, کہہ دیا کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت سے مردوں کو زندہ کیا, تمہارے نبی نے اگر کسی کو زندہ کیا ہو تو بتاؤ. اس وقت مولانا رحمت اللہ کیرانی صاحب میدان کے اندر آئے اور پادری پھنڈر کو مخاطب کر کے کہا کہ تم میرے آقا کی بات کرتے ہو, میں آقا کے غلاموں کا غلام ہوں. میرے سامنے 100 سال کا گڑا مردہ لا, میں ابھی زندہ کر کے بتاتا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بات تو دور کی رہی. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آریہ سماجی نے کہا تھا کہ اگر تمہارا مذہب سچ ہے, مذہب اسلام برحق ہے, تو یہ جو اسٹیچو ہیں, یہ جو تمثال ہیں اور یہ مجسمے ہیں پتھر کے بنے ہوئے, یہ مجسمے اگر زندہ ہو کر گواہی دے تمہارے مذہب کے برحق ہونے کے تو میں اس کو تسلیم کر لوں گا. حضرت مولانا قاسم رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ ہاں, تاریخ مقرر کرو, یہ مجسمے زندہ ہو کر اسلام کی حقانیت کی دلیل گواہی دیں گے, اسلام کی حقانیت کی شہادت دیں گے. تاریخ مقرر ہوئی, لیکن وہ جو آریہ سماجی پنڈت تھا وہ اس دن مناظرے کے لیے حاضر نہیں ہوا اور رائے فرار اختیار کر لیا. تو ہمارے علماء کرام نے تو ہر میدان میں ان عیسائی مبلغین کا اور ان مادہ پرست لوگوں کا اور ان دنیا پرست لوگوں کا مقابلہ کیا ہے اور اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم پر ایک ایسی کتاب نازل کی جس کو کوئی پانی نہیں دھو سکتا. یہ حفاظ کرام جو ابھی یہاں ہمارے سامنے قرآن پاک کی آخری سورت پڑھ کر زمرہ حفاظ میں شامل ہوئے ہیں, یہ حفاظ کرام کو اگر آپ بحر الکاہل کے اندر بھی غوطہ دیں گے تو ان کے سینے کے اوپر جو قرآن کے نقوش خط ہیں وہ مٹ نہیں سکتے. اور فرمایا کہ یہ کتاب ایسی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اس کو ہر حالت میں پڑھ سکتے ہو, سوئے ہوئے حالت میں پڑھ سکتے ہو, بیداری کی حالت میں پڑھ سکتے ہو,
چلتے ہوئے پڑھ سکتے ہو، بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہو، لیٹ کر پڑھ سکتے ہو، جس طریقے میں چاہو تم اس کتاب کو پڑھ سکتے ہو۔ تو یہ کتاب ایسی عظمت والی ہے، تو یہ ایسی عظمت والی کتاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کی حفاظت فرما رہا ہے، اور وہ حفاظت کی ذمہ داری، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے ناتواں کاندھوں کے اوپر نہیں ڈالی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے اور اپنی زبردست طاقت اور قوت سے اس کی حفاظت فرما رہا ہے۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری پریس کے اوپر نہیں ہے، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اور آپ کے ناتواں کاندھوں کے اوپر نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرما رہا ہے۔ اور جیسا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن تھا، ویسا ہی قرآن آج بھی ہے، کل بھی رہے گا، اور قیامت تک اسی طریقے رہے گا، اس کے اندر کسی قسم میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہو سکتی ہے۔ ان 1300 سالوں میں 1400 سالوں کے اندر قرآن کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی ہے، اور نہ جانے کیا کیا ہتھ کنڈے اس کے لیے استعمال کیے گئے، لیکن قرآن نہ مٹا نہ مٹے گا، اور ایسی قرآن جیسا ہے اسی طریقے تا قیامت باقی رہے گا۔ اور جو لوگ اس کتاب سے وابستہ رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی مٹا نہیں سکتا۔ اس ہندوستان کے اندر اسلام کے تحفظ اور مسلمانوں کے تحفظ کا راز کیا ہے؟ 200 سال سے تو ہم کو مٹانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، 200 سال سے ہم کو مٹانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہمارے اسلام کے ایک جز کو بھی وہ مٹا نہیں سکے، ایک معمولی بات کو بھی مٹا نہیں سکے، ہماری ٹوپیوں کو وہ مٹا نہیں سکے، ہماری داڑھی کو مٹا نہیں سکے۔ مسلمانوں کے پورا تشخص اور ان کی پوری پہچان اور ان کی پوری شناخت اس ملک کے اندر قرآن پاک کی برکت سے قائم ہے اور محفوظ ہے۔ اس لیے قرآن پاک اللہ کی حفاظت میں ہے، اور جو اللہ کی حفاظت کے اندر رہے گا اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ تو قرآن پاک کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، بلکہ قرآن یہ اس کے الفاظ میں جو مضمر معنی ہیں ان دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ لفظ اور معنی کے مجموعے کا نام قرآن ہے۔ بہت سے لوگ قرآن کا ترجمہ الگ چھاپتے ہیں، اردو کا اس کو بولتے ہیں اردو کا قرآن یا مراٹھی کا قرآن۔ ہمارے علماء نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ کو چھوڑ کر صرف اس کا ترجمہ جو شائع کرنا اور کتابی شکل کے اندر اس کو نکالنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ قرآن کے حروف بھی اس کے ساتھ ہونے چاہیے، اس کے الفاظ بھی ساتھ ہونے چاہیے، اس کا ترجمہ بھی اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ مراٹھی کا قرآن، یہ اردو کا قرآن، یہ غلط ہے۔ قرآن پاک عربی زبان کے اندر ہے، اور عربی زبان کے جو الفاظ ہیں اس کے جو معنی ہیں وہی معنی اس کے لیے جائیں گے۔ اس معنی کے علاوہ اگر کوئی دوسرے معنی لیا جائے گا تو وہ قرآن نہیں ہوگا۔ پچھلے دنوں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا مسلم پرسنل کے تعلق سے، اور اس میں قرآن پاک کی ایک آیت کا حوالہ دے دیا، لیکن قرآن پاک کی اس آیت کا جو معنی اس نے بیان کیا اس معنی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک کسی مفسر قرآن نے بیان نہیں کیا۔ تم کو عربی زبان نہیں آتی، تم کبھی کسی عربی مدرسے کے اندر گئے نہیں، کسی مولانا کے سامنے زانوِ ادب طے نہیں کیا، عربی زبان نہیں سیکھی، تم کو کیا حق پہنچتا ہے قرآن کی تفسیر کرنے کا؟ تم بہت بڑے سپریم کورٹ کے جج بن گئے تو کیا تم کو تم اپنے ہمارے قرآن کو ہندوستان کے آئین اور دستور سے کمتر کیا سمجھا ہے، اور اس کو اتنی اہمیت دیا ہے کہ تم
آئین کی جس طریقے چاہتے ہو اس کو معنی پہناتے رہتے ہو، ایسے تم نے یہ سمجھا کہ قرآن کے معنی جس طریقے چاہو ایسے پہنانا شروع کر دو، اس کے جائے تم کو ہرگز نہیں جا سکتی۔ چنانچہ ہمارے علماء اس کے بارے میں صف آرا ہوئے، اور ہندوستان میں پورے ہندوستان میں جگہ جگہ اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف احتجاج کیا گیا، اور پھر پارلیمنٹ سے قانون پاس ہوا اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو رد کیا گیا، اور اس کی بنیاد یہی تھی کہ جو آیت پیش کی گئی ہے اس کا جو معنی جو ہے سپریم کورٹ کے ججوں نے بیان کیا ہے وہ معنی قرآن کے ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے قرآن نہیں پیش کیا ہے بلکہ غیر قرآن کو پیش کیا ہے۔ تو قرآن جو ہے لفظ اور مجموعہ دونوں کا نام قرآن ہے، تو قرآن کے الفاظ کی حفاظت کو یہ حفاظ کرام کر رہے ہیں۔ اور قرآن کے معانی کی حفاظت کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ احادیث مبارکہ سے ہوتی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کی شرح ہے۔ آپ یہ سمجھیے کہ قرآن جو ہے ایک متن ہے، اور اس کی شرح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے۔ جس طریقے سے کوئی متن بغیر شرح کے مکمل نہیں ہوتا، اسی طریقے سے رسول قرآن سے علیحدہ کر لیں گے تو قرآن کا مطلب ہم پورے طور سے حاصل نہیں کر سکتے، اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ میں جو ہے چند مثالوں سے اس بات کو سمجھاتا ہوں کہ قرآن متن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ شرح ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور ہو کوئی تو اس کا ہاتھ کاٹو۔ لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا پیسہ دو پیسہ کوئی چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا؟ یا اس کی کوئی حد بندی ہے؟ ایک آدمی